قصة سيدنا أيوب عليه السلام وما فيها من العبر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں جو سورت سواد کے نام سے ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے اس سورت میں اپنے کلام، اپنی کتاب، اپنے قرآن کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر جو ہیں یہ صرف غرور میں ہیں اور جھگڑے میں ہیں. حالانکہ یہ بھول گئے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے. انہوں نے بھی اس وقت اللہ کو مانا اور پکارا جب وہ پکارنے کا وقت گزر گیا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بشریت رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، وہ ولد آدم. اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ واجبوا ان جاءهم منذر منهم کہ ان میں سے ڈرانے والا آیا. اللہ نے ہم میں سے انسان کیوں بھیجا؟ کبھی کہتے فرشتہ آنا چاہیے تھا، نوری نبی آنا چاہیے تھا. یہ تو ہماری طرح انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، یہ کیسے نبی بن گئے؟ اور جب ان پیغمبروں کے معجزات دیکھتے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، خرق عادات ہیں، کہتے ہاں یہ جادوگر ہے. اور جب وہ پیغمبر ان کو خبر دیتے کہ ہم سب نے مر جانا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، ایک عالم آخرت آئے گا، قیامت میں اٹھیں گے، کہتے ہیں جھوٹے. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یہ جادوگر ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹے. اور اللہ نے فرمایا کہ ان بدبختوں کا حال دیکھو کہ اجا یہ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ ایک خدا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر اجعل الالہۃ الہا واحدا، ایک خدا کو مانو، سب کو چھوڑ دو. کیونکہ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ بعض قوموں نے، جیسے ہندو قوم ہے، ان کے تو کروڑوں دیوتا ہیں، اسی طرح بدھ مت ہیں، اسی طرح اور مذاہب ہیں. تو ان کو یہ ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک خدا سارا نظام عالم کو چلائے گا.
حالانکہ یہ جاہل ہیں، اگر خدا دو ہوں گے تب بھی نظام بگڑ جائے گا، نظام تو چلے گا ہی تب کہ ساری کائنات کا مالک خالق مختار ایک ہو۔ اگر خدا دو ہوں، ایک کہے ابھی رات ہونی چاہیے، ایک کہے نہیں دن ہونا چاہیے، تو فساد ہو گیا، نظام عالم درہم برہم ہو گیا۔ ایک کہے اس بندے کی عمر جو ہے 100 سال ہونی چاہیے، دوسرا خدا کہے نہیں 70 سال ہونی چاہیے، تو نظام عالم ہی ختم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر خدا کے سوا الہ واحد کے سوا کوئی الہ ہوتا نظام عالم ختم ہو جاتا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، وہ کہتی عجیب بات ہے کہ سارے کام جو ہے وہ ایک خدا کرتا ہے، دن ہے، رات ہے، ظلمت ہے، نور ہے، خیر ہے، شر ہے، پیدائش ہے، موت ہے، نفع ہے، نقصان ہے، یہ سب ایک خدا کرتا ہے۔ کہنے کہ بس چھوڑو پیغمبر کی بات، نمبر وانطلق الملأ منہم، جماعت اٹھ کھڑی ہوئی کہنے لگی نمشوا، چلو، واصبروا علی آلہتکم، تم اپنے خداؤں پر جمے رہو، اس کی بات نہ سنو، ان ھذا لشیء یراد، اس کا کوئی مقصد ہوگا اس لیے اس نے یہ دعویٰ کیا، ہم نے تو ایسی بات سنی ہی نہیں۔ اور پھر یہ کہتی کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ ہم سب میں سے آخر اللہ نے اس پہ وحی کیوں اتاری ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے مدنی بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف نبوت کے معاملے میں نہیں، یہ تو خدا کے معاملے میں بھی شک میں پڑے ہوئے، جب خدا کو نہیں مانتے تو خدا کی کلام کو کیا مانیں؟ بل لما یذوقوا عذاب، یہ اس دن مانیں گے جب عذاب چکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو نبوت دی ہے اور اس کو کیوں نہیں دی، ام عندہم خزائن رحمت ربک، اللہ کے خزائن رحمت ان کے ہاتھ میں ہیں کہ ان سے پوچھ کے وہ جس کو چاہے دے، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمینوں کی تمام حکومت ان کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ان کے ہاتھ میں فلیرتقوا فی الاسباب، ان کو کہو کہ یہ سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں اور اوپر جا کے فیصلے بدل ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ غم نہ کریں، جند ما ھنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ انہوں نے ہلاک ہونا ہے، ان کو شکست ہونی ہے، دنیا و آخرت میں ان نے ذلیل ہونا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے قرآن میں سابقہ قوموں کا ذکر کیا کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اللہ نے فرمایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اسی طرح پیغمبروں کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، پیغمبروں کی تکذیب کی، قوم عاد نے، قوم سمود نے اور فرعون نے، وفرعون ذو الاوتاد جو بڑی قوت والا بڑی طاقت والا بادشاہ تھا، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اسی طرح قوم سمود نے، قوم لوط نے، اصحاب ایکہ نے، اولئک الاحزاب، یہ سب جو قومیں گزر گئی ہیں ان نے بھی تکذیب کی، ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے تکذیب کی پیغمبروں کی، فحق عقاب، اللہ کا عذاب ان پہ واجب۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ انتظار اس بات کی کر رہے ہیں کہ وہ قیامت کی چنگھاڑ آئے، چیخ آئے، جب سور پھونکا جائے گا پھر ان کو ذرا سا بھی مہلت نہیں ملے گی۔ فواق کہتے ہیں اونٹنی کے دودھ نکالنے میں جو تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسے جاہل ہیں، خود کہتے ہیں قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے ہمارے رب اگر واقعی آخرت میں عذاب ہے تو ہمیں تھوڑا سا عذاب دنیا میں بھی چکھا دیں، یعنی وہ مانتے نہیں تھے نا کہ خدا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان منکرین، ان مکذبین، ان مفسدین کی تکذیب اور فساد بھی آپ صبر کریں، یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ مت گھبرائیں، آپ صبر کریں اور اپنی دعوت توحید پہ جمے رہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور یاد کریں میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو بڑی شان والے، قوت والے تھے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وہ ایسے شان والے پیغمبر کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا، يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ صبح اور شام
شام اور صبح کو میرے پیغمبر کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح میں شریک ہو جائیں۔ تو اس لیے بھی بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب ایک جماعت ذکر کرتی ہے، جب ایک جماعت اللہ کی تسبیح کہتی ہے تو اس میں بڑی برکات ہوتی ہے کہ ایک تو ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور دوسرا اس جماعت میں کوئی ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے باقی سب کا کام بھی بن جاتا ہے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پرندے بھی تابع کر دیے تھے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام مناجات کرتے تو پیغمبر اللہ کے پرندے اڑتے ہوئے بھی ٹھہر جاتے۔ کل لہ اواب، سب جو ہیں لوٹنے والے ہیں۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کو بڑا قوت دی، ملک میں بڑی طاقت والی حکومت دی۔ وآتیناہ الحکمت، ہم نے اس کو نبوت بھی ساتھ دی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنے کی ہم نے قوتیں بھی عطا فرمائی، لیکن کبھی کبھی امتحان بھی ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کا امتحان لیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، آپ کو خبر پہنچی ہے کہ جب ان کے پاس جھگڑے والے آئے، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلانگ کے ان کے خاص عبادت والے کمرے میں داخل ہوئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاؤُودَ، جب وہ داؤد علیہ السلام پہ داخل ہوئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، آپ گھبرا گئے کہ یہ کیسے آ گئے، کون لوگ ہیں، اور پھر دروازے سے بھی نہیں آئے، اذن سے بھی نہیں آئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے، اللہ جانے دشمن ہے، کیا بات ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، یہ ہم دو جھگڑا ہے ہمارا آپس میں، ایک دوسرے پر زیادتی ہے۔ فحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان سچ اور حق کا فیصلہ کرے، ولا تشتت، اور زیادتی نہ کریں۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ اب انہوں نے اپنا جھگڑا پیش کیا کہ ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ، کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 اونٹنیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک اونٹنی، لیکن یہ وہ مجھ سے بھی طاقت کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غصے میں آئے، فرمایا کہ ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ اس کے پاس 99 ہے، تمہاری ایک بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور فرمایا اصل وجہ یہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، بہت سارے شریک جو ہوتے ہیں نا کاروبار میں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ نے میری آزمائش کی ہے اس ذریعے سے، تو اللہ کے آگے انہوں نے معافی مانگی، اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ باقی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگوں نے کتابوں میں قصے لکھے ہیں کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، اور ان کے ایک فوج کے آفیسر کی ایک بیوی تھی بڑی خوبصورت، وہ لینا چاہتے تھے، یہ سارے یہودیوں کے قصے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ان باتوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی کی عورت کو حاصل کرنے کے لیے قتل کر ڈالیں یا کسی کی عورت کو زبردستی حاصل کر لیں، یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی خطبہ کیا، کسی اور نے بھی خطبہ کیا، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے اس کی بات نہ سنی اور حضرت داؤد کی مان لی، جس سے اس کو تکلیف پہنچی کہ اگر آپ نہ مانگتے تو وہ لڑکی مجھے دے دیتے نکاح میں، لیکن جب آپ نے پیغام بھیجا تو آپ تو بادشاہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آ گئی۔ باقی کسی کا مارنا، عورتوں کا چھیننا اور زنا کرنا، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ سب یہودی روایات ہیں جو انہوں نے بڑھائی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جو حاکم ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے، یعنی حکم خدا کا ہوگا، وہ چلانے والا ہوگا، وہ اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو چلانے والا ہوتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے آج دنیا کے بادشاہوں کا،
دنیا کے ڈکٹیٹر کا یا دنیا کے پارلیمنٹری نظام کا یا صدارتی نظام کا، یہ تو اکثریت کے تابع ہوتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، حکم میرا ہوگا، آپ تنفیذ کرنے والے ہیں۔ اب اللہ نے ایک چیز کو حلال فرمایا، وہ کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام ٹھہرایا ہے، کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ جمہوری نظام میں تو چاہے زنا حلال کر دیں، یہ چاہیں تو لڑکے کی لڑکے سے شادی حلال کر دیں، یہ چاہیں تو ایک عورت کی عورت سے شادی حلال کر دیں۔ تو یہ قانون جو ہے یہ انسانی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ حیوانی قانون ہے، اور یہ غلبہ بد دماغی کے قوانین ہیں۔ اصل قانون وہ ہے جو اللہ کے خالق اور مالک نے بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ ولا تتبع الہوی، کبھی اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، اگر خواہش کی پیروی کی تو وہ آپ کو راستے سے ہٹا دے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ آسمان زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے ایسے بنا دیا، یعنی بے فائدہ ہے کہ بس بنا دیا ختم ہو گیا آگے نہیں، اس لیے بنایا ہے کہ امتحان ہوگا قیامت میں۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے تو عذاب جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہی عدل ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں عدل کرو، کیا یہی عدل ہے کہ ایمان والے اور کافر برابر ہو جائیں گے، پرہیزگار اور فاجر برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ قیامت میں عدل فرمائیں گے۔ ایمان والے متقین ابرار اخیار کے اعلیٰ درجات ہوں گے، کافر فاسق فجار کے لیے عذاب ہوگا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کالمفسدین فی الارض، ان کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو ان کے برابر کر لیں جو فاسق و فاجر ہیں؟ غلط بات ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، میرے مدنی ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو برکت والی ہے، جو ثابت رہنے والی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، ان کی آیات میں تدبر کریں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کے بعد وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت داؤد کو بیٹا سلیمان بھی دیا۔ لیکن یاد رکھیں داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان صرف اکیلا نہیں، آپ کی بڑی اولاد ہے، لیکن چونکہ پیغمبر سلیمان ہیں، نبی سلیمان ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، کیا اچھا بندہ ہے، إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جب شام کے وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہترین قسم کے گھوڑے جو تھے وہ پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر، ان کی محبت میں آ کر اتنی آپ محو ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کی عصر کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، فرمایا ردوها علی، واپس لے آؤ ان گھوڑوں کو۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر آپ نے تلوار لے کر ان کی گردنیں اور کونچیں جو تھی کاٹ ڈالی۔ یاد رکھیں کہ گھوڑا جو ہے شریعت میں حلال تھا، اب بھی بعض ائمہ کے نزدیک گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے۔ معنی یہ تھا کہ اس کی محبت نے مجھے اللہ کی نماز سے روکا ہے، میں یہ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ کی نماز کی محبت میں آ کر انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تم نے میرے لیے گھوڑے ذبح کر دیے، میں ہوائیں تیرے تابع کر دوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ عَذَابَ، پھر ہم نے حضرت سلیمان کو امتحان میں ڈالا، اور پھر ہم نے اس کے تخت پہ ایک ایسا جسد، ایک ایسا جسہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ ڈالا۔ انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان نے
قسم کھا لی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مجامعت کروں گا اور سب سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں مجاہد بنے گا. لیکن آپ انشاءاللہ نہ کہہ سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ کسی عورت کو حمل ہی نہ ٹھہرا. ایک عورت کو حمل ٹھہرا تو اسقاط ہو کے حمل گر گیا. اللہ نے فرمایا جب تم نے میری مشیت کا ذکر نہیں کیا، میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں. تو یہ امتحان میں ڈالے گئے. یہ معنی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ کی انگوٹھی لے گیا ایک جن پھر وہ سلیمان بن کے بیٹھ گیا. یہ سب یہودی قصے ہیں. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. آپ نے کہا میرے مولا میری مغفرت بھی فرما دے اور مجھے ایک ایسی سلطنت دے، ایسی طاقت دے اور ایسی حکومت دے جو میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے. انک انت الوہاب، تحقیق آپ دینے والے ہیں. اور اللہ نے حضرت سلیمان کو واقعی ایسی حکومت دی، ایسا ملک دیا کہ انسان تو انسان، جن بھی تابع تھے، پرندے بھی تابع تھے، حشرات بھی تابع تھے اور ہوائیں بھی تابع تھیں. یہ اللہ نے کسی بادشاہ کے تابع نہیں کیے. فرمایا فسخرنا لہ الریح، ہم نے ان کے تابع کر دیا ہوا کو، تجری بامرہ، آپ کے حکم سے چلتی تھی. رخاء حیث اصاب، یعنی وہ ایسی ہوا تھی کہ بڑی آرام سے چلنے والی اور جہاں آپ کہتے وہاں پہنچانے والی. اور ہم نے آپ کے تابع جنوں کو بھی کر دیا. والشیاطین کل بناء وغواص، ان میں ایسے بھی تھے جو عمارتیں بنانے والے، ان میں ایسے بھی تھے جو سمندروں میں غوطہ زنی کر کے موتی نکالنے والے. وآخرین مقررین فی الاسواد، اور بعض شیاطین جو سرکش تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان کو اتنی طاقت دی کہ ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے قیدی بنا ڈالے. فرمایا ھذا عطاؤنا، سلیمان علیہ السلام یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ میری عطا ہے، یہ سب کچھ میں نے آپ کو دیا ہے. فمن او امسک بغیر حساب، اب ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے، نہ چاہے نہ دے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے ہاں بہت بڑا تقرب حاصل ہے اور ان کا سب سے بہتر مرجع ہے، سب سے بہتر لوٹنا ہے. وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں. اب آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے، میں نے خلاصہ دہرا دیا تھا کہ ایک دفعہ دماغ میں صورت آ جائے. آج کے سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا.
یعنی پہلے آپ نے پڑھ لیا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اب حضرت ایوب علیہ السلام۔ یاد رکھیں کہ پیغمبروں کے قصے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، کیا ضرورت؟ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ واقعات جو ہیں، یہ قصے جو ہیں، یہ سبب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک اور مومنوں کی تسلی کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تسلیۃ لقلب رسول اللہ والمؤمنین، تاکہ آپ کو دل آپ کا جمع رہے۔ لنثبت به فؤادک، آپ کے دل کو ہم جما دیں گے۔ میرا بدنی اکیلا آپ کی تکذیب نہیں ہو رہی، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا۔ ایک اصولی بات ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر نہ دولت مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، نہ معاوضہ مانگتے ہیں، اور پھر قوم کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن قوم پھر بھی کہتی ہے نعوذ باللہ تم جادوگر ہو، کبھی قوم کہتی ہے تم جھوٹ بولتے ہو، کبھی قوم کہتی ہے تم شاعر ہو، کبھی قوم کہتی ہے تم نے لوگوں سے سیکھا ہے اور لوگوں کی کہانیاں ہمیں سناتے ہو اور کہتے ہو خدا کا قرآن ہے۔ تو آخر پیغمبر کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہو جب تکذیب ہو، جب آدمی داعی حق ہو، حق کی طرف دعوت دے رہا ہے اور تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی تکذیب ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم جانتے ہیں آپ کا دل بڑا پریشان اور تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر، لیکن فَاصْبِرْ، آپ صبر کریں۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ میرا مدنی آپ ہی صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ اس لیے قصے سنائے جاتے ہیں، حضور کو تسلی ہو، صحابہ کو تسلی ہو، ایمان والوں کو تسلی ہو کہ بھئی یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں فرعون پیدا ہوئے، ہر دور میں شداد پیدا ہوئے، ہر دور میں نمرود پیدا ہوئے، ہر دور میں بڑے بڑے ظالم جابر پیدا ہوئے، یہ ہوتا آیا ہے۔ تمہارا کام جو ہے صبر ہے اور اپنی دعوت پہ قائم رہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اسی لیے اب آپ نے پہلے پڑھا، اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرا مدنی صبر کرے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، پھر میرے پیغمبر داؤد کو یاد کریں۔ اور اگر یہ لوگ مسلمان نہ بھی ہوں تو ہم تو قادر ہیں، پہاڑوں کو حکم دیں گے آپ کے ساتھ تسبیح کریں، جیسے ہم نے داؤد کے سامنے پہاڑ تابع کر دیے، ہم پرندوں کو بھی تابع کر سکتے ہیں، ہم اور مخلوق بھی بھیج سکتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ علماء نے لکھا کہ یہ تصدیق ہے رسالت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ۔ کیا مانا کہ میرا مدنی مکے میں پیدا ہوئے، جس جگہ میں کوئی مدرسہ نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا، کوئی ذریعہ نہیں علم حاصل کرنے کا، اور پھر اللہ کے پیغمبر خبر دیتے ہیں آدم علیہ السلام کے قصے کی۔ یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ بھائی مکے میں رہتے ہوئے، مکہ تو ایسی جگہ تھی نا کہ وادٍ غیر ذی زرع، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا مولا ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی آبادی نہیں، کوئی چیز نہیں، میں وہاں اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی علم والا ہے ہی نہیں، جہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، ساری قوم امی ہے، اور وہاں اللہ کے نبی خبر دیتی ہیں کبھی آدم علیہ السلام کی ولادت کی،
کبھی آدم علیہ السلام کے مسجود الملائکہ ہونے کی آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں، تو کون دے رہا ہے؟ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے یہ خبریں کہاں سے آتی؟ حضور پاک نے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، سرکار دو عالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 1200 سال پہلے گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے گزر گئے، لیکن اللہ کا پیغمبر سارے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کے قصے جو ہیں قرآن میں، یہ تصدیق رسالت محمد مصطفیٰ ہے کہ دیکھو میرے مدنی نے اچھا اگر یہ غلط ہے ثابت کرو۔ دیکھو نا جی، چلو آدم علیہ السلام کا قصہ آسمانوں پہ، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ تو مصر میں ہے نا۔ اور آج دنیا کے علم کہاں پہنچ گیا ہے؟ آج علم نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ علم آخری معراجوں پہ پہنچا ہوا ہے۔ ایک یعنی سیکنڈ کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں، لاکھوں میل دور بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ بتلائیں گے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے نبی نے سنایا ہے کیا غلط ہے؟ اچھا فرعون کوئی صاحب وہ بھی تو مصر میں تھا، اور فرعون کیسے غرق ہوا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، یہ تو مصر کی بات ہے۔ جو حضور نے بتلائی ہے ثابت کرو کہ غلط ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کفر جو ہے، نصرانی ہوں یا یہودی ہوں یا وثنی ہوں یا ہندو ہوں، علم کی ترقی میں اتنا اونچے چلے گئے ہیں جدید علوم میں کہ آدمی کا دماغ حیران ہو جاتا ہے، لیکن آج تک ان کو جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے قرآن کے ایک قصے کو جھٹلا سکیں۔ کہہ سکیں گے یہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پیغمبروں کے قصے کیوں آئے ہیں؟ تاکہ میرے مدنی پاک کی رسالت کی تصدیق ہو کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ سچا۔ دو باتیں ہوں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ملک دیا، لیکن ہوائیں تابع نہیں کی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا، لیکن ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ہوا بھی تابع کر دی، جن بھی تابع کر دیے، اور آپ کو پرندوں کی اور حشرات الارض کی زبان اور بولیاں بھی سکھلا دی کہ چیونٹی بات کر رہی ہے حضرت سلیمان سمجھ رہے ہیں، پرندہ بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے واقعات بیان فرمائے کہ یہ میری شان ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، کسی کو ہم نے خلیل بنا دیا، کسی کو ہم نے کلیم بنا دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ حبیب اللہ ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں واقعات ذکر کیے ہیں پیغمبر۔ دوسرا ان واقعات کے بیان کرنے میں ایک حکمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو بتلایا گیا پیغمبروں پر بھی امتحان آتے ہیں، ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض پیغمبر ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کے سروں پہ آلہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر ڈالا گیا۔ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں کھڑا ہوگا، جب آدمی دعوت حق دے گا، جب آدمی توحید کی طرف بلائے گا، جب آدمی لوگوں کو کفر اور ظلمات کے اندھیروں سے نکالے گا، تو پھر کفر تو ٹکرائے گا نا، مقابلہ تو کرے گا۔ اس لیے بھی پیغمبروں کے واقعات میں ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے تسلی ہے، ہمارے لیے بشارات ہیں، ہمارے لیے انذار ہیں، ہمارے لیے تبشیر ہے، ہمارے لیے تنذیر ہے۔ اس لیے اب اللہ نے اس آیات میں قصہ بیان کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سیدنا ایوب علیہ السلام یاد رکھیں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔
اللہ کی طرف سے امتحان آیا. بعض لوگوں نے اس واقعے کو کچھ اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ابلیس لعین نے اللہ کو درخواست کی کہ مولا ایوب آپ کا شکر گزار بندہ ہے، کیوں شکر نہ کرے؟ آپ نے اس کو ملک دیا ہے، طاقت دی ہے، بیوی بچے، شان شوکت دولت پیسہ سب کو دیا، پھر آپ کا شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ امتحان تو تب ہے اور سب کچھ چھین لیں اور پھر آپ کا شکر کریں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بندے کا امتحان کرتے ہیں. اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ چلو جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کرو. ابلیس نے سب سے پہلے تو آ کر آپ کا جو محل تھا نا اس کو گرایا، تو آپ کا سارا خاندان اس کے اندر شہید ہو گیا. آج بھی دیکھ رہے ہیں شیطانی قوتیں ہر جگہ اسلام کو مٹانے کے اسی طرح قصے ہیں. جب سارے شہید ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جو تیری مرضی ہے میں تیری رضا پہ ہر حال میں راضی ہوں. اسی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو آپ کو بیماری لگ گئی. اب طاقت بھی گئی، دولت بھی گیا، محل بھی گئے، صحت بھی گئی، اتنی بیمار ہو گئے کہ ملک چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے باہر سڑک پہ آ کر ایک جھوپڑی بنا کے اس میں رہنے لگے. سب ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی تھی جو وفادار تھی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور اس بیوی کا یہ وفاداری تھی کہ دن میں وہ شہر میں جا کے بیچاری مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو کچھ ملتا کھانے کے لیے لے آتی. ایک دن وہ اسی عالم میں پریشان ہو کے آ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ ہم پہ کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ ملک بھی گیا، سلطنت بھی گئی، طاقت بھی گئی، دولت بھی گئی، صحت بھی گئی، اب ایک بیمار خامد ہے. اور ہمارا یہ ہے کہ میں روٹی دینے کے لیے بھی مجبور ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں کام کروں. تو ایک اور امتحان آیا کہ ابلیس لعین جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں بی بی کے سامنے ایک بزرگ بن کے آ گیا. یہ ابلیس جو ہے نا، اس کے بڑے طریقے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے. کبھی یہ پیر کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی مولوی کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی بزرگ بن کے آ جاتا ہے، اس کے طریقے. اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح عالم ہے، صحیح پیر ہے، یا مداری ہے، یا ابلیس کا ایجنٹ ہے یا چیلا ہے، ہمیں کیسے پتا لگے؟ انہوں نے کہا بڑا آسان ہے، اس کو دیکھو. اگر اس کی زندگی اٹھنا بیٹھنا بولنا پہننا کھانا پینا عین سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہے تو ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اگر اس کی شکل ہے، صورت ہے، اعمال جو ہیں وہ سارے شیطانی ہیں، داڑھی مڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ریس کھیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے میں پیر ہوں، تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ مداری شیطانی ہے یا بزرگوں کے نام کو بدنام کر رہا. اگر ایک عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ ایک پیر اگر اپنی ذات کو بھی ہدایت نہیں دے سکا تو دوسرے مرید کو کیا ہدایت کرے گا؟ تو سب سے بڑی پہچان یہ ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں آگے کا غم ہے، نہ جو پیچھے چھوڑ گئے ان کا کوئی غم ہے، نہ مستقبل کا کوئی ڈر ہے۔ اور ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جو پکے ایمان والے اور تقوی والے، پرہیزگاری والے، ہر کام میں اللہ سے ڈرنے والے، یہ ولی ہوتا کہ جس کے قول میں، فعل میں، عمل میں، کردار میں، سیرت میں، صورت میں، لباس میں سنت محمد مصطفیٰ کی تصویر ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور اگر اس کے اعمال شیطانی ہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، خود شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، غیر محرم عورتوں کو ملتا ہے، تو سمجھ لو یہ ولی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ولایت کے نام کو بدنام کرنے والا۔ اس لیے اب بی بی پریشان جا رہی تھی تو کہتے ہیں کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آئے، کہنے لگا بی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا عجیب آدمی، پریشان نہ ہوں کیا کروں، خاوند ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، تو اب میں مجبور ہو گئی لوگوں کے گھر میں کام کر کر کے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ حارث کے نام پر منت مان لو، حارث کے نام پہ منت مان لو کہ اگر تمہاری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں، تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے، سکیت مل جائے، تو تم اس کے نام پہ آ کے چڑھاوا چڑھاؤ گی، حارث کے نام کی منت مان لو، کل تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ منت تو میں مان لوں لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی تم منت مان لو، کوئی چیز بھی چڑھا دینا، کوئی معمولی سی چیز کو مرغی ذبح کر دیں، وہ ضروری ہے کہ تم پہ ذبح کرو۔ بی بی خوش ہو کے آئی اور کہنے لگی ایوب آج تو بڑا مجھے ایک بزرگ ملا تھا، وہ تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ انہوں نے کہا حارث کے نام کی منت مان لو۔ پتہ ہے تمہیں کون تھا؟ وہ تو شیطان تھا، حارث تو شیطان کا نام ہے۔ ہم نے فرمایا اللہ کی بندی تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کون تھا؟ مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا وہ تو شیطان تھا اور حارث شیطان کا نام ہے۔ اب اللہ کو چھوڑ کے میں غیر اللہ اور وہ بھی شیطان کے نام پہ منت مانوں؟ اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا کہ تم نے مجھے غلط مشورہ کیوں دیا۔ تم مجھے بھٹکانا چاہتی ہو راستے سے کہ میں اللہ کی توحید کو چھوڑ کے غیر کے نام پہ منت مانوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ گئے۔ اب ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کو پکارا کہ یا اللہ میری اب پریشانی کی انتہا ہو گئی ہے کہ میری بیوی بھی راستے سے ہٹنے لگ گئی۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن نے ان واقعات کو کسی تفصیل سے بیان نہیں کیا، بڑے اجمال سے بیان کیا، کیونکہ پیغمبر کی بڑی شان ہوتی۔ یہ جو لوگوں نے کہا آپ کو کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑا زبان پہ آ گیا، یہ سب یہودی قصے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بڑے شان والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں دیتے جو عیب والی، سب جھوٹے قصے ہیں۔ باقی ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب رحمت ہو تو بندہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور شر ہو تو بندہ اپنی طرف کرتا ہے یا شیطان کی طرف کرتا ہے۔ ورنہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ روشنی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اندھیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آدم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ابلیس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خیر کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں گے اور شر کی نسبت شیطان کی طرف کریں گے۔
اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے رستہ دکھلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا بیمار بھی کرتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے، بیماری اپنی طرف نسبت کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ نے فرمایا میرا بدری، میرا بندہ عبدنا، کتنی بڑی شان، ورنہ تو ساری مخلوق اللہ کی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جس کو اللہ کہہ دیں کہ میرا بندہ، دیکھو نا سارا ملک کس کا ہے، لیکن کہہ دیا کعبہ میرا گھر ہے، کوئی یہ تھوڑا کہ کعبے میں خدا بیٹھا ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ کا مقام تو عرشی اولا ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کہہ دیا بس میرا گھر ہے۔ دیکھیں کائنات ہے ٹوٹی پڑ رہی ہے، 30 لاکھ آدمی کھڑا ہے، نہ زبان جانتا ہے، نہ شکل ملتی ہے، نہ عمل ملتا ہے، نہ بولی جانتے ہیں، سب کھڑے ہیں کعبے کے باہر گھوم رہے ہیں، صرف کہہ دیا کہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح جب اللہ فرما دیں کہ میرا بندہ ہے تو اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، میرا بندہ ایوب، اب سب اللہ کے بندے تھے، اللہ نے آگے نام لے کے بتلا دیا کہ میرے ایوب، میرے بندے کو یاد کریں۔ یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے واقعات سے نصیحت حاصل کریں۔ اذ نادى ربه انی، یاد رکھو اذ نادى ربه، ایوب نے کس کو پکارا؟ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، مولوی مکی تو نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، تو ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ آدم علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا، کیوں؟ آدم علیہ السلام کی شان تمہارے پیروں سے بھی کم تھی۔ نوح علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا، کسی پیغمبر کو نہیں پکارا، تکلیف میں کس کو پکارا؟ تو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا پکارنا شرک ہے، اللہ کے سوا پکارنا جو ہے وہ کفر ہے، اللہ کے سوا غیر کو پکارنے والا اسلام کی ملت سے نکل جاتا ہے۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، اور اپنی بیماری کو شیطان کی طرف نسبت کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، میرا اللہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور عذاب میں ڈالا ہے، مہربانی کر میری مشکل حل کر دے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، پکارنے کا حق صرف اللہ کی ذات کا ہے اور کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر، ہر اولیاء اللہ، ہر اللہ کے ماننے والے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا، اللہ کو۔ ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور جب بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ بس یہی عقیدہ ٹھیک کر لیں اپنا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں جی ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ آگے کہتے ہیں، یہی جہالت ہے۔ سفارشیں اور وسیلے واسطے وہاں ڈھونڈے جاتے ہیں جو بات نہ سنتا ہو۔ اللہ تو حکم دیتا ہے مجھے پکارو میرے بندے، میں تیری پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اب اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ، فلاں وظیفہ کرو، فلاں درخت کے پاس جاؤ، فلاں سمندر میں جاؤ، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔
اللہ نے کہا ایوب علیہ السلام اب تیرے امتحان کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، جہاں بیٹھے ہو یہی پاؤں مارو، اس پاؤں سے ایک چشمہ نکلے گا، اس چشمے سے غسل بھی کر لو، پی بھی لو، ساری بیماریاں ختم۔ یہ اللہ کی شان ہے، لیکن یاد رکھو ہر چشمے کا فرق ہے۔ ایک چشمہ جو ایوب کے پاؤں سے نکلا وہ صرف ایوب کے کام آیا، ایک چشمہ جو اسماعیل کے پاؤں سے نکلا وہ قیامت تک ہر بندے کے کام آ رہا ہے۔ وہاں بھی پاؤں ہلا، یہاں بھی پاؤں ہلا ہے۔ وہاں ایوب علیہ السلام کو حکم ہے کہ ارکض برجلک ھذا، اور یہاں اسماعیل تڑپ رہے ہیں، پیاس ہے، پانی نہیں ہے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جہاں پیغمبر کے پاؤں لگ رہے ہیں یہیں جا کے اپنا پر مارو، میں ایسا چشمہ نکالوں گا جو قیامت تک چلے گا۔ تو آج جو آپ زمزم پی رہے ہیں یہ بھی ایک پیغمبر کے قدموں کے آثار ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں قرآن پہ چلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عمرہ کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ آدمی سر پہ اس طرح پھروائے، چونکہ اللہ کے قرآن میں ذکر ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین۔ یہ کوئی مولویوں کا قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی مولوی نے لکھا ہو، تو قرآن ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے۔ اگر کوئی اس طرح نہ پھروائے وہ مقصرین، بال کٹانے والے، تو بال کٹانا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مثلا آپ کے اتنا بال لمبے ہیں تو چوتھا حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ ڈک لگائے کدھر سے کدھر سے کدھر سے، یہ نہیں، 1/4 حصہ بالوں کا اتر جائے، اس سے کم ہوگا تو پھر دم دینی پڑے گی۔ ایک آدمی کویت سے آپ کو سلام کیا، مہربانی، جزاک اللہ خیر، کہتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، یہاں حرم میں جو کھجور تقسیم ہوتی ہے اس کو وہ بطور تحفہ یا ہدیہ اپنے ملک میں لے جائیں، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ یہ خالص حلال ہے، کیوں ایک آدمی مجھے دے رہا ہے اس میں کیا حرام، میرے لیے تو حلال ہے نا، اور پھر اللہ کے حرم سے مجھے ملی ہے، کوئی حرج نہیں، لے جا سکتا، کوئی منع نہیں۔ لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس لیے لے آتے ہیں کہ حرم میں رہنے والے لوگ جو ہیں، مسافر جو ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہے، افطار کرنا ہے، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا ہے تو کہاں سے لے آئیں گے، چلو پیسے بھی ہیں لیکن کہاں سے کھجوریں خریدے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو یہ توفیق دی ہے کہ سارا سال وہ کھجوروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے باہر دیکھا ہوگا جتنے لڑکے ایک واسکٹ پہن کے کھڑے تھے، وردیاں پہن کے، یہ بڑے بڑے تاجر ہیں، انہوں نے انتظام کیا افطار کا، اور کچھ بادشاہ نے انتظام کیا افطار کا کہ ہر آدمی کو ایک پیکٹ دے دو، اس میں ہر چیز موجود ہے، افطار ہو جائے گا، کھانا بھی ایک وقت کا ہو جائے گا۔ تو یہ بہرحال آپ لے جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہاں غریب کھائیں، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ خرید کر کے لے جائیں، آپ مدینے سے خرید کر کے لے جائیں، مکے سے خرید کر کے لے جائیں، ہر جگہ کھجوریں جو ہے وہ آپ ملتی ہیں۔ اور سنت بھی یہ ہے، یاد رکھو، صحیح احادیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنا افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ میٹھی چیز سے کیا جائے، اور میٹھے میں بھی حضور کو کھجور زیادہ پسند تھی، اور کھجور اگر تازہ ملے تو پھر حضور خشک کھجور استعمال نہیں کرتے تھے، اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر خشک کھجور سے روزہ افطار کریں، اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کریں۔
یہ جو ہمارے ملک میں ہے کہ سمبوسے اور چٹنیاں اور پکوڑے، یہ تو پتہ نہیں کسی ہندو کا مذہب ہے کہ کسی نبی پاک کا مذہب یا سنت تو نہیں ہے. یہ کوئی ہندو وغیرہ کی رسم ہے کہ پکوڑے کھاؤ اور یہ چیزیں کھاؤ اور جناب چٹنیاں اور مختلف سمبوسے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں بنے. اس کا بہرحال سنت رسول سے کوئی تعلق. اور بعض لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ جی ایک ہفتہ تو ہم نمک سے افطار کریں گے. یہ بھی بدعت ہے سنت کے. کبھی حضور پاک نے نمک سے افطار نہیں کیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ادرک سے افطار کریں گے. بالکل خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ کھجور سے یا کسی بھی میٹھی چیز سے روزہ افطار کریں، یا نہ ملے تو پانی سے افطار کریں. یہ سنت محمد مسلم. ہاں اب آپ نے افطار کر لیا، بعد میں جو چیز کھائیں تمہاری مرضی، وہ منع نہیں ہے. لیکن افطار کے لیے بطور خاص ان چیزوں کو رکھنا، یا یہ سمجھنا کہ جی وہ نمک رکھ کے بیٹھے ہیں جی نمک سے کریں. کروڑوں پتی آ رہے اور یہ غربت کا اظہار ہو رہا ہے جی میں نمک چاٹ رہا ہوں. تم غریبوں کو تو کھلاؤ پہلے، بعد میں نمک چاٹ لیں. یعنی اللہ سے بھی ڈرامے کرتے ہیں لوگ. اللہ تو جانتا ہے نا تمہارے احوال کو. یہاں بھی تو لوگ ہیں. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عرب تاجر نے 17,000 آدمیوں کا روز کے افطار کا انتظام کیا. یہاں کی افطار کا یہ عالم ہے. کل یا پرسوں کے اخبار میں تھا کہ صرف رمضان میں اس افطار کے منظر کو دیکھ کے سینکڑوں کافر مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب مذہب ہے کہ غریب ہے، امیر ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، پختون ہے، پٹھان ہے، تاجک ہے، ازبک ہے، سب بیٹھے ہیں اکٹھے کھا رہے ہیں، اکٹھے افطار کر رہے ہیں، سب بھائی ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں. تو باقی یہ سچا دین ہے. تو اللہ نے ان کو اسلام نصیب کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، ارکان میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، پاکستان میں ہیں. سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کے مٹانے والوں پہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ اسلام کے دشمنوں پہ اپنی قدرت سے اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے بہتر رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ اخلاص عطا فرما. یا اللہ سیئت عطا فرما. اللہم نور وجوہنا بنور الایمان. اللہم نور قلوبنا بنور العرفان. اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نعوذ من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.